السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام فہم قربانی کورس سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ قربانی کا رکن اور اس سے متعلق ایک سنگین غلط فہمی کا ازالہ۔ قربانی کا بنیادی رکن، یہ اہم مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ قربانی کے ایام میں جانور ذبح کرنا ہی ضروری ہے کیونکہ یہ قربانی کا رکن ہے، اس لیے یہ عبادت جانور ذبح کرنے سے ہی ادا ہوگی۔ یہی وجہ ہے قربانی کا جانور ذبح کرنے کی بجائے جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنا ہرگز جائز نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی صاحب نصاب شخص نے قربانی کے ان دنوں میں قربانی نہیں کی، یہاں تک کہ 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو گیا، یعنی قربانی کے 3 دن ختم ہو گئے، تو ایسی صورت میں اب درمیانے درجے کے بکرے یا دمبے کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر جانور خریدنے کے باوجود بھی قربانی کے ایام میں قربانی نہ کر سکا تو اب اسی جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ قربانی کی یہ عبادت جانور کو ذبح کرنے سے ہی ادا ہو سکتی ہے۔ جانور ذبح کیے بغیر وہ رقم کسی غریب کو دینے یا کسی رفاہی کام میں خرچ کرنے سے قربانی کی عبادت ہرگز ادا نہیں ہو سکتی۔ اس سے ان حضرات کی غلطی معلوم ہو جاتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں قربانی کرنے کی بجائے کسی غریب کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کا بھلا ہو، کیونکہ ہر سال لاکھوں جانور ذبح کرنے سے کیا حاصل۔ یہ اعتراضات عموماً ملحدین اور لبرل کی جانب سے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے بعض دیندار دین سے ناواقف اور بے دینوں سے متاثر مسلمان بھائی بھی ان اعتراضات سے اثر لے لیتے ہیں۔ واضح رہے ان جیسی بے بنیاد اور کھوکھلی باتوں کے متعلق تحقیقی اور الزامی جوابات دیے جا سکتے ہیں اور مدلل تردید بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہر دور میں حضرات اہل علم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں در حقیقت عبد اور معبود کے مابین تعلق کا فلسفہ اور دین اسلام کی حقیقت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ چند باتیں قابل غور ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سب سے مقدم ہے۔ اس معاملے میں اصولی نکتہ یہ ہے، قربانی اور اس جیسی دیگر عبادات سے متعلق یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، ایک مومن کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سب سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہر چیز سے مقدم ہے، ان کے مقابلے میں کسی دلیل، کسی تعویل، کسی عقلی توجیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بلا چوں چرا ماننا چاہیے، یہی اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کی علامت ہے، یہی ان کی عظمت اور بندے کی بندگی کا تقاضا ہے۔ ان کے حکم کے مقابلے میں کسی قسم کے عقلی گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، بلکہ ان کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے، جیسا کہ ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا لیا، تبھی تو وہ کامیاب ہو گئے۔ غور تو کیجیے، حضرت ابراہیم کو اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے تو کیا وہ اللہ سے پوچھتے ہیں اس معصوم بیٹے کو ذبح کرنے میں حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ ان کے دل میں یہ بات کیوں نہ آئی کہ بھلا بیٹا بھی کوئی ذبح کرتا ہے، آخر اس نے جرم ہی کیا ہے؟ یہ سارے سوالات ایک طرف کر کے حضرت ابراہیم نے اپنے رب اور مالک کا حکم پورا کرنے کے لیے کمر کس لی، کیونکہ بیٹا بھی اللہ نے ہی دیا ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ چونکہ وہ حکیم رب ہے اس لیے اسے حق ہے وہ ایسا حکم دے۔ بندے کا کام یہی ہے کہ وہ اس کو خوشی خوشی بجا لائے۔ بقول شاعر، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسے ہر مسلمان کو یہ عظیم سبق مل جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم آئے اسے بلا چوں چرا تسلیم کر لیا جائے، وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، چاہے اس میں مصلحت نظر آئے یا نہ آئے۔ وہیں غلام اور نوکر قابل تعریف اور لائق انعام ہوتا ہے جو آقا اور مالک کے حکم کے آگے سر جھکا دے، اس کو اپنی کسی عقلی توجیہ کے پیش نظر ترک نہ کرے، بلکہ جو نوکر مالک سے اس کے حکم کی حکمتیں پوچھتا پھرتا ہے تو وہ جلد ہی ملازمت سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ایک محدود عقل کا مالک بندہ اپنے اللہ کے ہر حکم کی حکمت اور مصلحت کب سمجھ سکتا ہے؟ وہ تو اس کی محدود عقل میں آنا ہی مشکل ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے سونے چاندی تولنے کے ترازو سے لوہا تولنے کی کوشش کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔